بلوچ صاحب، عوام کو تو کوئی اعتماد نہیں ہے ان مذاکرات پہ. پھر آپ کے حوالے سے مجھے معاف کیجیے گا، لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، جہاں مذاکرات وہ کہہ رہے ہیں وہیں پہ ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. تو اب یہ بالکل آئی واش ہے آپ کے خیال میں، یا واقعی آپ کی حکومت سیریس ہے، ملک ایک شدید معاشی اور سیاسی بحران میں ہے؟ تو کیسے رہنمائی فرمائیں گے آپ ہماری اس حوالے سے جناب علی گوہر بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا کہ ان جو یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، اس میں کس حد تک سنجیدگی ہے. دیکھیں، ہمیشہ سے حکومت کا یہی موقف رہا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ بالکل اسٹرانگ کلیئر ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور پرتشدد سیاست سے باز آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن دوسری طرف سے ہمیشہ بانی پی ٹی آئی نے یہی کہا کہ میں جو بات چیت کروں گا تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، ورنہ میں بات چیت نہیں کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی احتجاج کے نام کے اوپر پرتشدد کارروائیاں بھی جاری رکھیں. کے پی کے میں حکومت بنی، وہاں سے بار بار جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملے کیے گئے اور وہاں کے پورے وسائل جو تھے وہ ساتھ لے کر جو ہے کہ جائے کہ وہ صوبے میں ڈیلیور کرتے. اور جو صوبے میں حالات ہیں اور ملک میں جو حالات ہیں دہشت گردی کے اور لا اینڈ آرڈر کے اور معیشت کے، خاص طور پر ان کے اوپر وہ اپنے توجہ کرتے. انہوں نے ایک ہی چیز پر توجہ مرکوز رکھی کہ یہ وسائل لے کر اور یہ لوگ اور سرکاری ملازمین اور مشینری لے کر اسلام آباد کے اوپر دعویٰ کس طرح سے بولنا ہے، آئی ایم ایف کو خطوط لکھ کر پاکستان کو قرضہ نہ دے کر ڈیفالٹ کس طرح کروانا ہے، پاکستان کو سری لنکا کس طرح سے بنانا ہے. دیکھیں بلوچ صاحب، معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں اب اکیلا، لیٹ می بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ. اب دیکھیں نا، آپ پرچے پہ پرچہ دے رہے ہیں، اچھا کوئی ماحول نہیں ہے، ان کو جیل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کا ان کے وہ بتاتے ہیں ہم سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی سرکار کتنی با اختیار ہے؟ بلکہ ایک تصور تو یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی اگر ٹھنی رہے، لڑائی بنی رہے تو مسلم لیگ نون کی بھی بنی رہے گی، لہذا یہ سیریس نہیں ہے. یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان پہ وضاحت کر دیں. دیکھیں، اگر یہ لوگ بات چیت پہ سنجیدہ ہیں اور مذاکرات پہ سنجیدہ ہیں، جس طرح سے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ اور ابھی بھی بیان دیا، اور اس سے پہلے بھی وہ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ہم آپ کے مذاکرات کو ویلکم کرتے ہیں. مگر بلوچ صاحب معافی چاہتا ہوں، اسی دن خواجہ آصف صاحب کا بیان آتا ہے وزیر دفاع کا کہ بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلے گا، جس دن مذاکرات کی آفر دے رہے تھے قبلہ رانا ثناء اللہ صاحب. دیکھیں، ایک طرف آپ جب اسلام آباد کے اوپر یلغار کرتے ہیں اور آپ کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب پرامن طریقے سے نہیں، اسلحہ ساتھ لے کر آئیں گے اور گولی کا جواب گولی کے ساتھ دیں گے، اور ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ تمام کی تمام جتنے ان کے مطلب ہے کہ سپوکس پرسن ہیں وہ ساروں کے مختلف بیانات ہوتے ہیں. لہذا ان کے کون بندہ ہے جو گارنٹی کرے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کو مشروط مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، بلکہ مشورہ دیا ہے کہ اجازت کر لی جائے، جو مذاکرات ہیں وہ کر لیے جائیں، لیکن ساتھ یہ مشورہ دیا ہے کہ 9 مئی پہ بات نہ ہو، 26 نومبر پہ بات نہ ہو، 26 آئینی ترمیم پر جو ہے وہ بات نہ ہو. اور 3 فورمز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں کہ اس پر شاید ایک فورم پر جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ایک تو اسپیکر قومی اسمبلی کا گھر یا ان کا دفتر، دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ اگر ٹروتھ کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے. تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ خورشید شاہ والی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے پلیٹ فارم پر مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر معاملات میں ہونے کے بعد پہلے جب پی ٹی آئی نے یہ مذاکرات کی دعوت دی تھی تو حکومت نے آگے سے جواب نہیں دیا تھا، اب کیا حکومت جو ہے وہ جواب دے گی اور مذاکرات اسی پیرامیٹرز پہ ہوں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں بات مکمل کرنے کی، پلیز تو میرا خیال ہے کہ آپ کے کافی سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ جی صورتحال یہ ہے کہ حکومت بالکل سنجیدہ ہے بات چیت کرنے میں، اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ ہم نے کبھی بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن میں نے کہا کہ جس طرح سے کے پی کے وزیر اعلیٰ کا بیان آتا ہے تو ظاہر ہے، اور جس طرح خواجہ آصف صاحب نے ذکر کیا کہ ایک طرف آپ سول نافرمانی کی اگلی وہ دھمکی بھی ساتھ لگا رہے ہوں کہ ہم نے 10 دن کے لیے آگے کر دیے، 5 دن کے لیے آگے کر لیے، اور فائنل اینڈ لاسٹ کال بھی دے کر دیکھ لی ہو، اور وہ حملہ بھی اسلام آباد پر کر لیا ہو، تو اس کے بعد اب آپ پھر کہیں کہ آپ اس دھمکی کے ذریعے سول نافرمانی کی ایک تلوار لٹکا کر حکومت کے سر کے اوپر آپ بقول آپ کے یا پی ٹی آئی کے بقول جو مطلب ہے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہے، 9 مئی کے واقعات ہوں یا دیگر ہوں جہاں پر قانون شکنی کی گئی ہے، جہاں پر آئین شکنی کی گئی ہے، جہاں ملکی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو لوگ اس میں گنہگار ہیں، جو لوگ اس میں انوالو ہیں، وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو رعایت ملے، خود پی ٹی آئی والے بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے شواہد تو سامنے آئے نا بلوچ صاحب۔ میں ایک چیز اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں احمد میر صاحب کے پروگرام میں سن رہا تھا، انہوں نے جب ان کو کلپ سنوایا کہ جب ہمارے ایک صحافی مطیع اللہ جان پر جو کیس بنا اس پر آئس ڈال دی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے برملا کہا، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس فورم پر، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا کیس ہے، اور جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کی ذرا سرزنش ہونی چاہیے یا ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی میجرز ایسی ہوں جسے آپ سی بی ایمز کہتے ہیں، یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، ادھر سے تو کوئی نظر نہیں آ رہی، ادھر سے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے۔ سوری، آپ جاری رکھیں اب میری اس بات کے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سنجیدگی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے تمام احتجاج اور تمام کال جو ہیں وہ واپس لیں، اور اس کے بعد صرف 1 یا 2 بندے ہوں جن کے ذمہ ہو کہ یہ اس بارے میں بیانات دیں گے، اور خاص طور پر وہ جو بیان دیں گے وہ ذمہ دارانہ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 1-2 بندے جو ہیں وہ مذاکرات کی میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں اور باقی لوگ دھمکیاں لگانے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت زیادہ صورتحال جو ہے ان کے جو کیسز کی ہے وہ ظاہر ہے یقینی طور پر بڑی گمبھیر ہے، لیکن جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو یہ شرائط پہلے نہیں رکھی جا سکتی، تب معاملات آگے بڑھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کتنی سنجیدگی کا یہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا چاہتے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کو رہا نہیں کر سکتے بلوچ صاحب، کچھ لوگ جن پر جو کہتے ہیں جی فیک پرچے ہیں یا غلط پرچے ہیں اور اس میں ہوتے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے، تو ان کو اگر آپ سی بی ایمز کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو کر دیں، تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکل آپ کی اپنی امپاورمنٹ ہوگی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاست پھلے پھولے، اور آپ دیکھیں میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو معاملات اس وقت عدالتوں کے اندر ہے، ظاہر ہے ادھر تو 8-8 منٹ میں 8-8 ضمانتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور بے شمار ایسے کیسز بھی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی مطلب اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اور بڑے کلیئر کیسز ہیں، ان میں بھی ان کو بعد میں بریت ملی ہے۔ تو ظاہر ہے لیکن ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم عدالتی معاملات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم نے تو ایک لیگل فورم جو ہے وہ اختیار کیا ہوا۔ بلوچ صاحب ادھر سے ضمانت ہوتی ہے، بعد پھر ان کو دوبارہ جو ہے ایک نیا پرچہ تیار ہوتا ہے، تو یہ تو سرکار کر رہی ہے نا، پولیس تو میرا خیال ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوں گے اور اس مذاکرات میں ٹی او آر جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے مذاکرات میں بیٹھنے کی، کیا وجہ ہے کہ اگر مذاکرات تو ہوتے رہیں گے۔ مسلم لیگ نون میں سر کیا چل رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب بہت خاموش ہیں، اور جو پارٹی کے بڑے رہنما ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں، خرم دستگیر جو ہیں وہ بھی ناراض نظر آتے ہیں۔ میاں نواز شریف پارٹی کے رہنماؤں سے کیوں نہیں مل رہے سر؟ کیوں وہ خاموش ہیں اتنے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل ملتے ہیں، اور ان کا ایک اپنا شیڈول ہے، اس کے مطابق وہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے خرم صاحب نے گلہ کیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈرشپ کے نوٹس میں ہے،
اور ظاہر ہے خرم صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے گی، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کے اوپر بھی بڑی علی گور ذمہ بلوچ داری صاحب، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو بات کی ہے، اور ہم بھی آپ کو اس پلیٹ فارم سے چاہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ پہنچ جائے۔ بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب۔